شیعہ سنی وہابی جس مسلک کی مرضی کتاب میں سے نکالو کہ کربلا میں کون کون شہید ہوا. اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ہم یزید سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ یہ وہ بدبخت ہے، وہ پلید ہے جس کے کہنے پر نبی رحمت سید کونین کے نوری نوری پھولوں کو کربلا میں کاٹ کے پھینکا گیا. یاد رکھو ہماری طرف سے بھی بہت ساری زیادتیاں شہداء کربلا کے. بتاؤ آج تک کیا ہم صرف مولا علی کے 2 بیٹوں کی شہادت نہیں سنتے رہے؟ حضرت غازی عباس اور غازی امام علی مقام امام حسین 2 کی. میرا سوال ہے باقی جو 4 بھائی امام علی مقام کے کربلا میں شہید ہوئے، دنیا کی جس کتاب میں ابھی یہاں گوگل پہ مارو اور لکھو نام شہداء کربلا کا، کربلا کے اندر وہاں جو نام لکھے ہوئے ہیں شہداء کربلا کے، اس تختی کا فوٹو. کربلا میں مولا علی کے 6 اور ایک روایت کے مطابق 7 بیٹے شہید ہوئے. 6 اور 7. آخر کہیں ہم سوچیں ہم سے غلطی تو نہیں ہو رہی کہ ہم نے 2 بیٹوں کو تو ہم نے بیان کیا، پر ہم بھول گئے کہ غازی عباس کی ماں کے سگے 2 پتر 2 اور تھے، محمد بن علی اور حضرت ابو بکر بن علی. یار سبحان اللہ کی آواز آ یار. اور غازی عباس سے بڑے، بعض کہتے ہیں بڑے تھے، بعض کہتے ہیں ان کے چھوٹے تھے، لیکن بعض کہتے ہیں ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا. اور پہلی قربانی کربلا کے میدان میں غازی کے بھائی نے پیش کی. مائیں ہو نا ام البنین جیسی. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، غازی عباس کی ماں کا نام کیا تھا؟ بولو ذرا. غازی عباس کی ماں کا نام بھی فاطمہ. آپ نے اپنا نام کبھی فاطمہ نہیں بتایا. کیوں؟ کیونکہ فرمایا فاطمہ جو محمد کی بیٹی ہے نا، بس علی کے نام کے ساتھ اسی کا نام چنگا لگتا ہے. اپنا نام ہمیشہ کیا بتایا؟ ام البنین، علی دیا پتراں دی ماں. یار سبحان اللہ دی آواز آوے یار. علی دیا پتراں دی اور مائیں ام البنین ہو نا، پھر غازی عباس پیدا. ماں نے دونوں بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں امام علی مقام اور حضرت سیدنا غازی عباس، ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں. پر ماں نے کیا نصیحت؟ ایک دفعہ حضرت غازی عباس سے آپ من انتا، کیا نے کیا کہا؟ کون ہے؟ تیرے سے ایسی پوچھنے نا پتر تو تیرا کی نا، تو کون ہے اگر کوئی تجھ سے پوچھے؟ تو آپ نے فوراً کہا عباس بن علی بن ابی طالب. پورا نسب میں امام علی مقام تشریف لا رہے تھے. تو آپ نے فرمایا من ہوا تو یہ کون آ رہے ہیں؟ نے کہا حسین بن علی. والدہ نے پکڑ لیا، فرمایا لا ویا بنیا فاطمہ بنت محمد. سبحان اللہ دی آواز آیا. تو روئے او علی دا پتر آکھ کے کدھر برابری نہ آوے کہ تم ہی علی دا پتر تے او بھی علی دا پتر. اس کو علی کا بیٹا نہ کہے، وہ تو ہے، یہ کہے رسول کی بیٹی کا بیٹا. مائیں ام البنین ہوں تو بیٹے غازی عباس ہوتے ہیں، اور مائیں فاطمہ زہرا ہوں تو بیٹے حسین ہوتے ہیں. میں نے پچھلے جلسے میں بھی ایک لفظ بولا، لوگ کہتے ہیں یزید جیسے ہزاروں نظر آتے ہیں، حسین جیسا کوئی نہیں. وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا یزید کی ماں جیسی مائیں ہزاروں ہیں، حسین کی ماں جیسی ماں کوئی نہیں. اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے. او کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے. مٹی گئے مٹتے گئے مٹ جائیں گے واللہ. مٹ گئے مٹتے گئے مٹ جائیں گے واللہ. میرے حسین تیرا نام مٹانے والے، میرے حسین تیرا نام مٹانے.
افضل ہے کل جہان میں گرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، مٹ گیا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہیں، اب صدیاں حسین کی ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے، میں اہمیت بتانے لگوں کہ یہ کربلا کا واقعہ کتنا بڑا واقعہ ہے، اور یہ نہیں ہے کہ یہ اچانک بس کوئی معاملہ ہوا اور واقعہ کربلا رونما ہوا، نہ، ہمیں تھوڑا سا پیچھے حیات رسول میں جانا پڑے گا۔ اور میرے نبی رحمت سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ تھا اخبار غیبیہ کہ آپ نے مستقبل کی باتوں کو پہلے سے بیان فرما دیا، اور جیسا جیسا حضور نے بیان فرمایا ویسا ویسا ہو کے رہا، اور جو چیزیں ابھی ہوئی نہیں آگے ہونے والی ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ جیسا جیسا حضور نے بیان فرمایا ویسا ویسا ہو کر رہے گا۔ ایک حدیث سے مبارکہ آپ سماعت فرمائیے، صحابی رسول حضرت سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ما ترک رسول اللہ من قائد فتنة الى ان تنقضی الدنیا یبلغ من معه 300 فصاعدا الا قد سماه لنا باسمه واسم ابیہ واسم قبیلته او کما قال۔ آپ فرماتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سرور کون و مکان نے ہمیں قیامت تک آنے والے 300 سے زیادہ بڑے بڑے فتنوں کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا، اور ان فتنوں کے بانیوں کے نام بھی بتائے، ان کے باپوں کے نام بھی بتائے، اور ان کے قبیلے کے نام بھی بتائے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حضرت سیدنا حذیفہ بن الیمان، جن کو صاحب سر رسول اللہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ حضور کے رازوں کے واقف اور حضور کے رازوں کو جاننے والے صحابی ہیں، جن کے سامنے حضور نے بہت سارے ایسے راز بیان فرمائے تھے۔ کچھ تو یہ بیان کر دیتے تھے اور کچھ فرماتے تھے کہ مجھے ان کے بیان کی اجازت نہیں ہے، یوں اجمالی طور پر بتایا، فرمایا کہ کتنے آئیں گے، بولیے اونچے بولیے، کتنے آئیں گے؟ 300 سے زیادہ یہ فتنے آئیں گے، اور یقیناً حضور نے جیسی خبر دی ہے ویسا ہو کے رہا ہے اور ہو کر رہے گا۔ وہ جن فتنوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ خبریں دی، ان میں سے ایک فتنہ ایسا تھا کہ جو حضور کے وصال با کمال کے کچھ عرصہ بعد سن 60 ہجری کے آخر میں وقوع پذیر ہونے والا تھا۔